اتنا بولتا ہے پتہ چلے کہ میرا خطاب اہلی کے ماننے والے میں ہے، سوچنے والا میں نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کائنات کے سچے رسول کی حدیث بیان کی ہے۔ کائنات کے سب سے سچے انسان نے، صداقت کے ملقب انسان نے، جس کی زبان کھلے تو قرآن پر تیر پائے، اس انسان نے ماشاءاللہ علی جیسا عظیم انسان جس کی غلامی پر ناز کو، اس انسان نے نماز جنت کے مصداق انسان نے، کائنات کے سب سے سچے سلطان نبی نے چاند سچوں میں بیٹھ کر زندگی کی آخری سچائی بیان کی۔ ماشاءاللہ رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اقرأتی اہل بیتی ماشاءاللہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ماشاءاللہ حتی یرجع الحوض۔ رسول نے فرمایا کہ انی یقیناً میں، بے شک میں، بتحقیق میں تارک چھوڑ رہا ہوں ماشاءاللہ فیکم تم میں الثقلین دو ثقلین، میں تم میں ثقلین چھوڑ کر رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اقرأتی اہل بیت، ماشاءاللہ ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت۔ ماشاءاللہ میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اب یہ برابر کا ترجمہ میں نے کہاں سے کر لیا؟ یہ ثقلین کہتے ہی برابر، ماشاءاللہ یہ عربی کا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ جب بھی دو ہم وزن چیزیں، دو ہم مرتبہ چیزیں، دو ہم شکل چیزیں، دو ہم عقل چیزیں، دو ہم قسم چیزیں، دو ہم اصل چیزیں، دو برابر کی چیزیں جب بھی اکٹھی ہو جائے تو ان کے نام کے ساتھ آخر میں یا اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ظہر اور اصل چونکہ دونوں فضیلت میں برابر ہیں، اب جب ان کو ملایا جائے گا تو پھر پڑھا جائے گا ظہرین۔ اسی طرح صفت دو ہو تو صفتین، اس طرح حسن اور حسین مزاج بنے کے حسنین۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کی شکل ایک ہے، دونوں کی عقل ایک ہے، دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں کی نسل ایک ہے، دونوں کا رنگ ایک ہے، دونوں کی امنگ ایک ہے، دونوں کی رنگ ایک ہے، دونوں کا معیار ایک ہے، دونوں کا آغاز ایک ہے، دونوں کا انجام ایک ہے، دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کے احکام ایک ہے۔ دو برابر کی چیزیں ہیں، نہ پہلی دوسری سے زیادہ ہے، نہ دوسری پہلی سے کم ہے، دو برابر کی چیزیں ہیں، دو برابر کی چیزیں ہیں، دونوں ثقلین ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آسلہ کون سی دو برابر کی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک شکل کا نام ہے قرآن، دوسری شکل کا نام ہے میری اہل بیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں برابر کی چیزیں، دونوں ثقلین ہیں۔ اگر تم دنیا والوں سے امت سے پبلک سے اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو میرے بعد تو گمراہی ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات، حتیٰ کہ حضرت کو پر تم لوگ پاس پہنچ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ثقلین، میں ایک مثال مجھے ابھی ابھی پٹی بلا کر بیٹھے ہوئے کا پیشہ ہے یہ سرگرم کرا کرنا، مگر پٹی صاحب کی دکان پہ آپ چلے جائیں، میں آپ کو سمجھا کہ ثقلین کسے کہتے ہیں۔ جو بندے آپ نہیں سمجھے وہ خدا ہی سمجھے گا، اتنا آسان کر کے میں بتا رہا ہوں۔ آپ ان کی دکان پہ چلے جائیں، ان کے پاس ایک ترازو ہوگا، اس ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، وہ پلے زنجیروں کے ساتھ اور ڈنڈی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب اس ڈنڈی کے درمیان ایک سوئی ہوتی ہے کہ جو ایک نقطے کے برابر وہ بالکل کھلی ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پلے میں وزن ڈالتے ہیں، بردی ماشاء اللہ، دوسرے پلے میں وہ سونے
अब ये क्या करते हैं, ना ये मजहब को देखते हैं, ना ये सोने चांदी को देखते हैं, ये देखते हैं सुई को कि ना इधर हो ना जरा इधर हो, बिल्कुल बराबर, माशाल्लाह बिल्कुल डायरेक्ट दरमियान है। इसे कहते हैं सुन्नत। माशाल्लाह रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें दो बराबर कितने छोड़ दूंगा, क्या बात एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। अब अगर आप पढ़ लिखे हैं, अब अगर आप में मैं ये सवाल छोड़ दूं कि आप मुझे पता है कुरान कितना सच्चा है, सलवात को बुलंद आवाज वैसे 2 दिन से मैं अपने बेटों से पूछ रहा हूँ कि आपके को क्यों नहीं आ रहे, आपके पसंद का शख्सियत है बड़ी मेहरबानी। तो अब अगर आपको मुझे पता चल गया कि दोनों बराबर की चीजें हैं, अहले बैत कुरान के बराबर, कुरान अहले बैत के बराबर, दोनों अलग नहीं हो सकते। अब अगर आप पढ़े लिखे होते, अब अगर मैं ये सवाल आपसे करूँ कि कुरान कितना सच्चा है, उसका जवाब ये होगा कि जितना अहले बैत सच्चे हैं। ऐसा है कि नहीं? कुरान कितना सच्चा है, जितना अहले बैत कितना सच्चे हैं, जितना कुरान। कुरान अल्लाह को कितना प्यारा है, जितना अहले बैत अल्लाह को कितना प्यारे हैं, जितना कुरान। कुरान अल्लाह के कितना करीब है, जितना अहले बैत अल्लाह के कितना करीब है, जितना कुरान। क्योंकि दोनों बराबर की चीजें हैं ना। कुरान मोहम्मद पर कैसे आया, जैसे अहले बैत मोहम्मद पर कैसे आए, जिसका कुरान। कुरान मोहम्मद को कितना प्यारा है, अहले बैत मोहम्मद को कितना प्यारा है, जिसका कुरान। वो जो है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। दोनों, क्योंकि दोनों बराबर की चीजें हैं, दोनों में कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं। अब ऐसा है कि ये कुरान पाक है, इसकी मतलब ऐसा है ना, बिस्मिल्लाह जिस पे कुरान रखते हैं उसे कहते हैं दही। अब अगर यहाँ से ये बच्चा उस पहली क्लास की किताब रख दो, या दूसरी क्लास की किताब रख दो, या तीसरी क्लास की किताब रख दो, मैं तुम्हें नहीं बेटा ये किताबें उठा लो, ये कुरान की मसरत है, वाह वाह। कुरान की मसरत है। न पहली आ सकती है, न दूसरी किताब आ सकती है, न तीसरी किताब आ सकती है, ये तीनों कुरान की मसरत नहीं आ सकती। वो कहते क्यों नहीं आ सकते, सारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, पूरे पाकिस्तान के 12 करोड़ मुस्लिम करते हैं, हुकूमत की मुख्य किताबें हैं, बड़ी मोहतर किताबें हैं, ये कुरान की मसरत पे क्यों नहीं आ सकती। मैं बोला नहीं बेटा, कितनी बड़ी मोहतर क्यों ना हो, पाकिस्तान के 12 करोड़ के 24 करोड़ आप पूरा मानते हो, कितनी बड़ी मोहतर क्यों ना हो, जब पाकिस्तान की हुकूमत क्या पूरे वर्ल्ड के हुकूमत इन्हें क्यों तस्लीम करती हो, कितनी हिम्मत की किताबें क्यों ना हो, लेकिन ये कुरान की मसरत पे नहीं आ सकती। ये कहे कि कुरान साहब कुरान की मसरत पे कोई आ भी सकता है कि नहीं, मैं बोला क्यों नहीं। कुरान का पहला पारा, कुरान का दूसरा पारा, कुरान का तीसरा पारा, कुरान का चौथा पारा, कुरान का 5वां पारा, कुरान का 6वां पारा, कुरान का 7वां पारा, ये कुरान की मसरत पे आ सकते हैं। ये कुरान के पारे हैं, ये खुद भी कुरान है। हदीस मानते हो तो फिर मालूम पड़ेगा, जिसका कुरान की मसरत पे न पहली किताब आ सकती है, न दूसरी किताब आ सकती है, न तीसरी किताब आ सकती है। कुरान की मसरत पे सिवाय कुरान के कोई नहीं आ सकती। तो अहले बैत की मसरत पे भी अहले बैत के घर को कोई फर्क नहीं आ सकता, कोई राय नहीं आ सकता। नारा जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस तरह कुरान की मसरत पे ये तीनों नहीं आ सकते, तो अहले बैत की मसरत पे भी कोई नहीं आ सकता। इस तरह के अहले बैत के घर का कोई फर्क चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, मसरत पे बैठे किसी शख्स कह दे वो तो मेरे बाप को नहीं बख्शे, क्या बात तो मैंने गलत नहीं कहा, क्या बात। और साफ करता है क्योंकि कुरान और अहले बैत बराबर। अच्छा कुरान में है क्या, कुरान में पूरी कायनात का इल्म है, ऐसा है कि नहीं? बेशक बेशक। कुरान में हर्फ मकान है, हर्फ ज़मान है, कुरान में लफ्ज़ खास है, लफ्ज़ आम है, कुरान में वाहिद का यानी है, जमा
قرآن میں حکایتیں ہیں، شکایتیں ہیں، روایتیں ہیں، قصص ہیں، مناقبات ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی آیت ہے بڑا ربی بڑا یاد سن الا فی کتاب مبین کہ ہر خوشگوار کا ذکر ہے قرآن میں. قرآن میں جب پھول کا ذکر ہے تو خاک کا ذکر ہے، غیر کا ذکر ہے تو یاد کا ذکر ہے، جمع کا ذکر ہے تو دار کا ذکر ہے، سبق کا ذکر ہے تو پیار کا ذکر ہے، غیر کا ذکر ہے تو غار کا ذکر ہے. قرآن میں اترنے والوں کا ذکر ہے تو بھاگ بھاگنے والوں کا ذکر ہے. قرآن میں محبت کرنے والوں کا ذکر ہے تو نفرت کرنے والوں کا ذکر ہے. قرآن میں آگ لگانے والوں کا ذکر ہے تو آگ کو بلے گلزار کرنے والوں کا ذکر ہے. قرآن میں پوری کائنات کا ذکر ہے. قرآن کانفرنس کرنے والوں میری بات سن لو، قرآن شبینے میں نہیں ملتا، قرآن مدینے میں ملتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ قرآن شبینے میں نہیں ملتا، قرآن والے محبت کے سینے میں ملتا ہے. ماشاءاللہ قرآن کے کبھی بھی اہل بیت سے جدا نہ کرنا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں سکتے. قرآن کانفرنس کرنے والے قرآن اہل بیت کانفرنس کیا کرو، کیونکہ کبھی قرآن کو اہل بیت پڑھتے ہیں تو کبھی اہل بیت کو خود قرآن پڑھتا ہے. جب اہل بیت ہوتے ہیں تو یہ قرآن پڑھتے ہیں، جب یہ نہیں ہوتے تو قرآن نہیں کرتا ہے. واہ 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 کہ نہیں کسی سے عدالت حسین کی سانسوں میں پڑھ رہی ہے سلامت حسین کی. بازار میں ہجوم سے کہتے تھے چپ رہے، قرآن پڑھ رہا ہے قیامت حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ آباد. میرا تھوڑا آواز سے تھوڑا بولنے قرآن اہل بیت سے ملا ہے، اہل بیت قرآن سے ملا ہے. جتنی دفعہ تیرا جی چاہے قرآن پڑھ، لیکن جب تک قرآن خود نہ چاہے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. ساری دنیا علی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، علی جب تک خود نہ چاہے علی سمجھ نہیں آ سکتا. علی کی اپنی مرضی اگر علی میں ٹھیکے بدل کی سمجھ آگے اسے ترجم رہتا ہے. سمجھ میں نہ آنا چاہے تو امام شافعی جیسے کہتے رہ گئے کہ مات شافعی ملائے سکتے علی رب پہ ہوتا کہ شافعی مرتے مرتے نہ گیا، لیکن یہ درک نہ کر سکا تب اللہ ہے علی. واہ 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 تو پھر میں یہ کہنے میں ہم پڑھ رہے ہوں کہ جس کے امام علی سمجھ میں آیا اس کی امام علی کے سمجھ میں آیا. واہ 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 زندہ آباد زندہ آباد. قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن حسن سے جدا نہیں، حسن قرآن سے جدا نہیں، قرآن حسین سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں. قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے. اور اللہ کا مطلب قرآن میں اگر کسان کر سکتے ہیں تو پھر صاحبان کسان سے پوچھ. قرآن اگر راستے خبر کرتا ہے تو رہنما سے پوچھ. قرآن اگر شفا ہے تو صاحب شاہ سے پوچھ. اور اگر قرآن مشکل ہے تو پھر مشکل سے قرآن ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. جس کا قرآن نہیں، قرآن کہتے ہیں کہ لا کی مناجات الا فی کتاب مبین، تو جو اس کے ساتھ اس کی بھی آیت ہوتی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین کے سینے میں لکھ رکھا ہے. یہ سورہ یاسین کیا ہے، اور یہ سورہ یاسین وہ سورت ہے کہ انسان اگر پوری زندگی نہ بھی سنے سورہ یاسین تو جب آخری وقت آتا ہے نا مرنے کے قریب ہوتا ہے، جسے کچھ لوگ سکرات بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کو سکرات لگی ہوتی ہے کہ نہ وہ مر سکتا ہے نہ وہ جی سکتا ہے، اس وقت وہ پر بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی کرو قاری صاحب کو بلاؤ، وہ آئے سورہ یاسین پڑھو. یہ کیوں پڑھو؟ اس کا فائدہ ہوگا، اگر بچے گا تو بیٹھ جائے گا. اس کی روح کرنا خراب سے کوئی جان نہیں لے گی. یہ مشکلات سے دیکھ لی جاتی. اب آپ ایمان سے بتائیں، وہ قاری صاحب آئے اور وہ سورہ یاسین کا سورہ رحمان شروع کرتے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ نہیں. اب آپ لوگ کہیں قاری صاحب کے وقت کو دیکھ لیتے ہیں کون سی سورہ کا وقت ہے اور آپ کون سی پڑھ رہے ہیں. پڑھنی سورہ یاسین ہے، آپ سورہ پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں. اب قاری صاحب نے سورہ یاسین پڑھی، بندے کی جان بچا کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سورہ یاسین ہے 60 مبین، اس کی پہلی مبین ہے کل
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل با وفا با وفا یا عباس یا عباس با وفا با وفا یا عباس یا عباس لبیک یا حسین 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 نعرہ حیدری تو قرآن اہل بیت سجدہ نے اہل بیت قرآن سے قرآن سجدہ نے جو حضرات آپ بھی نہیں سمجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پتہ ہے اہل بیت کون ہے اور میں بتاتا ہوں چپ آپ میں سے اگر سونا کوئی شخص حج پہ گیا ہے تو میری تائید کرے گا کہ جب وہاں حج پہ جاتے ہیں تو وہاں خانہ خدا میں بہت کا خوبصورت سا کمرہ ہے جسے عربی میں کہتے ہیں بیت صلوات پڑھے بلند نماز محمد وعلی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کی آپ روزانہ ٹی وی پر زیارت بھی کرتے ہو اسے عربی میں کہتے ہیں بیت جس پہ کالا کپڑا ہے ماشاءاللہ جس پہ کالی چادر ہے یعنی کہ جس پہ چادر ہے وہ ہے بیت ماشاءاللہ جس پہ کالا کپڑا ہے وہ ہے بیت ماشاءاللہ جو چادر کے نیچے ہے وہ ہے بیت سبحان اللہ جو بیت میں ہے وہ ہے اہل بیت ماشاءاللہ جس بیت کے باہر کا جتنا ایریا ہے وہ بیت میں وہ حرم ہے جو حرم میں آیا وہ اہل حرم جو بیت میں آیا وہ اہل بیت رسول نے بھی یہی کیا تھا وضاحت کی تھی رسول ہے ماشاءاللہ رسول ہے رسول نے کہا یا فاطمہ کو انی آج تو فیما نہیں ہو سکتا فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں کمزوری محسوس کرتا ہوں مجھے پریم کی چادر جناب سیدہ میں پریم کی چادر کائنات کا سب سے سچا رسول اپنی بیٹی سیدہ کی چادر کے سامنے بیٹھ گئے کچھ لوگ گزری حسن آئے حسن اسلام کیا سرکار سلمان اسلام کے بعد حسن ایجاد مند حسن چادر کے نیچے آئے پھر حسین آئے حسین اسلام کیا اسلام کا یامن اندر آئے پھر علی آئے جو ہی علی نے افق سے ضرور کیا جناب سیدہ استقبال کو اس مدر کو میرے سرکار ہے جناب امیر المومنین سلام کیا سلام کے بعد پوچھا بی بی مجھے میرے بھائی محمد کے ساتھ خوشبو آ رہی ہے کہا کہ بیٹوں کے ساتھ شام سے تہیر میں چاروں تہیر کے نیچے علی پاس آئی سلام کیا سلام کے بعد اجازت مانگی اندر آئے اب جب چادر کے نیچے آ گئے پانچ جناب سیدہ باہر تھے جناب سیدہ اجازت مانگی سرکار سرکار نے اجازت دی جناب سیدہ اندر آئی پھر وہاں پہ جلسہ شروع ہوا مجلس شروع ہوئی جب جلسہ ہوا صدارت توڑ کے اور سرکار سرکار فرماتے ہیں اسلام کے لیے میری بیٹی سیدہ ہے سرکار نے اس وقت کیا کیا انگلی اٹھائی اور میں اللہ ہاؤ اے پروردگار یہ ہے میری اہل بیت جو اسے پیار کرے تو بھی اسے پیار کر جو اسے عداوت رکھے تو بھی اسے عداوت رکھ اب اللہ نے بھی آسمان کے مجلس میں آئی فرشتے سامعین تھے اللہ نے کہا اے فرشتوں سن لو میں نے پوری دنیا یہ زمین یہ آسمان یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ دریا یہ سمندر یہ تم یہ نبی وسیع ولی جن انس میں یہ کچھ بھی اپنا اگر یہ بادشاہ ہوتا سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسئلہ کہ دنیا کی ہر چیزیں کی وقت کے لیے ہوئی ہے وہ فرشتوں نے پوچھا پروردگار یہ جو جن کی وجہ سے میں اللہ نے بنایا اور باقی مخلوق کو بنایا وہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کی کتاب بتاتا ہوں کہ جو ساروں کی
سبحان اللہ وابوها فرمایا یہ فاطمہ ہے، سبحان یہ اللہ فاطمہ کا بابا ہے، واہ واہ یہ فاطمہ کا شوہر ہے، ہاں۔ یہ فاطمہ کے دو بیٹے ہیں۔ تو نہیں بھائی، خدا کے نزدیک اس خاندان کا تعارف ہوتا ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جناب آدم کو خلق کرنے لگا تھا تو فرشتے نے کیا کہا کہ پروردگار تو اس سے بڑا کہا ہے کہ جس کی اولاد زمین میں خون جگڑے دنگا فساد کرے، اس کے نام پر اللہ نے کہا تھا کہ انی عالم و مالک عالم، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ جناب آدم بنا ڈالا، جب جناب آدم بنا ڈالا پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا تم نے کہہ رہے تھے آدم کو نام پڑھا، اچھا اگر تم اتنے مضبوط ہو تو اللہ نے کچھ نام فرشتوں کے سامنے کیے، کہا کہ نام پڑھو۔ فرشتوں نے کہا سبحان اللہ الا معلوم، پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جانتا ہے کہ کیا لکھا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اچھا تم نہیں جانتے، پھر جناب آدم کے سامنے کیے، تو بتا یہ کیا ہے؟ جناب آدم کو نام پڑھنے۔ اب اللہ نے فرشتے سے کہا تم تو کہتے تھے کہ آدم کچھ نہیں، اس کے بعد چھوڑنے کے لیے دنگا فساد کرے، حالانکہ آدم تم سے مقابلے میں جیت گیا ہے۔ جو چیز تم نہیں پڑھ سکتے وہ آدم نے پڑھ لی ہے، آپ چل رہی تو آدم کو سکتا۔ کیا بات